نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، نبی 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 مصطفیٰ، نبی 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 مصطفیٰ، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام آقا کا مہینہ لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا پیارا پیارا عظمتوں بھرا، برکتوں بھرا، رحمتوں بھرا، عبادتوں بھرا، ریاضتوں بھرا مہینہ جاری و ساری ہیں۔ اللہ پاک کا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان اور رجب کے درمیان کا یہ مہینہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ آقا کا مہینہ ہے۔ پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے، آقا کا مہینہ۔ اللہ پاک اس پیارے مبارک مہینے سے ہمیں محبت عطا فرمائے اور اس مہینے کی اہمیت کو جان کر اس کو خوب عبادت اور ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ جو 2 ایپیسوڈز گزرے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلتوں پر ہم نے ڈیٹیل سے اس میں گفتگو کی ہے۔ ماہ شعبان کیا ہے، بلکہ شعبان کا مطلب کیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قول نقل کیا ہے اس میں کیا آپ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ وہ ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ جنہوں نے وہ ایپیسوڈز نہیں دیکھے ہیں، جو یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ جائیں اور ضرور سنیں انشاءاللہ الکریم۔ آقا کا مہینہ کیسا مہینہ ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے، یہ جاننے اور سننے کی سعادت حاصل ہوں گی۔ آج بھی اسی ماہ شعبان المعظم کی چند چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں نے بیان کرنا ہے کہ ماہ شعبان میں ہماری عبادتوں کا انداز کیا ہونا چاہیے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ کیا تھا۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، دراصل بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے اس مہینے کے متعلق کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہاڑوں پر بارش جب گرتی ہے نا، بارش جب برستی ہے تو پانی سن کر کے پہاڑوں سے نیچے آ کر کے ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کی مثال بھی یوں ہی دی جاتی ہے کہ گویا کہ یہ پہاڑ جو ہے، یعنی 2-3 جو پہاڑ ہے ارد گرد، ان کی مثال یہ مہینوں کی طرح ہے کہ ایک پہاڑ، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پہاڑ جو ہے وہ رمضان ہے، ایک رجب ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ماہ شعبان ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ماہ رجب المرجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان یہ آب پاشی کا مہینہ ہے، پانی دینے کا مہینہ ہے، عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے نا یہ گویا کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج بوتا ہے، ماہ شعبان میں آب پاشی کرتا ہے، مزید عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے ان عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یقین جانے کہ ماہ رمضان تو اس کے لیے سہانا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان تو اس کے لیے گفٹ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہوتا ہے، ایک یوں سمجھیے کہ اس کے لیے کامیابی کی ایک سند ہوتی ہے کہ اس بندے خدا نے ماہ رجب کو عبادتوں میں گزارا ہے، ماہ شعبان کو عبادتوں میں گزارا ہے، توبہ اور استغفار میں گزارا ہے، تو یہ ماہ رمضان جا بندے تیرے لیے ہے۔ یہ ماہ رمضان تجھ پر عنایتوں والا مہینہ ہو گیا، تجھ پر رحمتوں والا مہینہ ہو گیا، تجھ پر مغفرتوں کے انعامات والا مہینہ ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہم بس ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ لیکن چونکہ جہاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ جو دور ہو رہا ہے، ہم جتنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، بدعملی بدامنی اتنی ہی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو پہلے کی جو عبادتوں کا ذوق شوق تھا ویسا اب نہ رہا۔ تو اس ماہ شعبان المعظم میں عبادتوں کا ہم کیسے ذہن بنائیں، ہمارا کیا انداز ہو، ہمیں ایک ایز اے مسلم اس ماہ شعبان کو کیسے گزارنا ہے، یہ انشاءاللہ الکریم میں نے اس ایپیسوڈ میں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر بیان یہ کرنا چاہوں گا FGN چینل کے ناظرین کہ عبادت یہ ہے کیا۔ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں، یعنی بندہ، ہم بندے ہیں نا اللہ کے، اللہ پاک ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ تو جو ہمارا معبود برحق ہے، جو ہمارا مالک اور خالق ہے، ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایک مخصوص ہمارا انداز ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، مزید جو اذکار نماز میں ادا کی جاتے وہ کرتے، تو ایک مخصوص طریقہ ہے۔ تو ایک مخصوص طریقے کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، یہ ایک عبادت ہماری ہے جو نماز کی صورت میں ہوتی ہے۔ ورنہ یوں دیکھا جائے تو عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، لیکن یوں یہ عبادت کی بندہ جو عبد ہیں، جو غلام ہیں، جو بندہ ہے، وہ اس خاص طریقے کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے، اس کی بڑائی کو بیان کرے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، کیونکہ وہ ہمارا رازق ہے۔ تو اس طرح کی جو عبادتوں کا جو معاملہ ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا FGN چینل کے ناظرین، وہ صرف فرض نمازوں کو ہی ادا نہیں کرتے۔ ویسے تو چونکہ ہم پر 5 نمازیں یہ فرض ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ جس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتا، یعنی وہ مسلمان ہی کیا جو نمازی نہ ہوں، نماز ہی نہ پڑھنے والا ہو، تو یہ 5 نمازیں تو ادا کرنی ہی ہیں۔ لیکن بزرگان دین کا جو انداز ہوتا تھا نا، اور ماہ شعبان کی عبادتوں کے متعلق بھی میں نے یہی گفتگو جو ہے وہ کنیکٹ کرنی ہے کہ جہاں فرض نماز ہم ادا کر رہے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ان سے تو ریکویسٹ ہے کہ بھائی نماز فرض تو ادا کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ ماہ شعبان کو نفل عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں انشاءاللہ الکریم یہاں پر پیش کروں گا کہ بزرگان دین کا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرنا، اور بالخصوص اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مہینے ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، ان کی کچھ مخصوص راتیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے آقا، جن کے صدقے یوں سمجھیے کہ سینکڑوں کی بخشش ہونی ہے، شفاعت کبریٰ کا مقام جن کو عطا کیا گیا، وہ بھی راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرتے، اور عبادت کا انداز کیسا ہوتا، بلکہ ماہ شعبان میں عبادت کا انداز کیسے ہوتا، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ افراد، جی ہاں، خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو کیا کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تجھے توفیق ہی نہیں ہے کہ تو رب کی عبادت کرے۔ لہٰذا کبھی بندے کو نماز کی توفیق نہیں ملتی نا، تو وہ یہ بہانے اس کی جگہ ہے، لیکن یار یہی غور کر لے کہ یار مجھے توفیق نہیں ملی، میرا رب چاہتا ہی نہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں، تو کم از کم اس پر نہیں تو اسی پر رو لیں کہ مجھے میرا رب اپنی بارگاہ میں نہیں بلا رہا، میں اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا رہوں۔ تو جناب اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو جائیے اور آنسو بہائیے۔ آئیے میں آپ کو چند باتیں یہاں بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان کی ہے جو راتوں میں جاگ کر اللہ پاک کی عبادتیں کرتے ہیں۔ احادیث پاک میں بھی جو شب بیداری ہیں، جو رات میں عبادت کرنا ہے، اس کا بڑا پیارا اجر و ثواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک آواز سنائی دے گی، سارے لوگ جمع ہیں، تمام اولین و آخرین جمع ہیں، ایک آواز سنائی دے گی،
کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوں گی، وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا منظر کشی تو دیکھیے، قیامت کا وہ ہوش ربا دہلانے والا میدان ہے، منظر ہے، سورج 1.25 میل پر ہے، اور عجیب و غریب منظر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت نصیب فرمائے۔ وہ قیامت کا منظر ہی دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی خوف نصیب ہو جائے کہ تمام لوگ جمع ہیں، اور ایک آواز آ رہی کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ راتوں میں جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے تھے۔ یعنی رات میں یہ بستروں پر نہیں ہوتے، یہ جاگ کر کے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہاں ہے وہ لوگ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے اور یہ اللہ کے بندے جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک حصہ رات کا ان کا ہوتا کہ جاگتے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم ایسے لوگوں میں شامل ہیں؟ یعنی میں اپنے لیے غور کروں، آپ اپنے لیے غور کریں کہ قیامت کے دن یہ ندا آئے گی تو کیا میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کیا میں کھڑا ہوں گا؟ ابھی میں اس پوزیشن میں ہوں، اس کنڈیشن میں ہوں، اس سچویشن میں ہوں؟ کیا میری یہ ایک روٹین ہے کہ میں قیامت کے دن جب یہ ندا آئے گی تو میں لبیک کر کے کھڑا ہوں گا اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اگر میری اور آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے تو اس پوزیشن میں آ جائیے اور راتوں میں جاگ کر عبادت کیجیے۔ اچھا، یہ بھی ایف جی این چینل کے ناظرین نا، راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، یعنی اگر میں تھوڑا سا اس کو مزید کلیئر کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عبادت کے ایک حصے کو خاص فرمایا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ آرام نہیں فرماتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور رات میں ایک حصہ آپ نے خاص کیا ہوا تھا، اس حصے میں آپ جاگ کر جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے۔ لیکن چونکہ آپ کا رات کا اکثر حصہ ذکر و اذکار میں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کو آپ یوں سمجھیے کہ ارشادات عطا فرما رہے ہوتے، رب کے احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک رات میں پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا فرماتے ہیں، تو چونکہ پورا اکثر ہی حصہ آپ کا اسی طرح کے کاموں میں گزرتا تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پوری رات، کیونکہ اکثر اگر ہو گیا تو پھر اس کو اکثر کل کا حکم رکھتا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کا انداز بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ اچھا، بعض بزرگان دین تو ایسے ہی ہوتے تھے کہ جناب وہ پوری رات ہی عبادت کرتے، اور کوئی کام نہیں، پوری رات عبادت۔ تو یہ بھی اللہ والے تھے، ان کی بھی اپنی ایک شان نرالی ہوا کرتی تھی، اور اللہ پاک جس کو طاقت، جس کو قوت، جس کو توفیق دیتے۔ ہم تو کمزور بندے ہیں، اگر ایک ہاتھ رات کبھی جاگ بھی لیں تو وہ جاگنے والی رات ہوتی ہے، عبادت والی رات نہیں ہوتی۔ جیسے شب برات گزری، کیا ہوا؟ لوگ جو ہے وہ رات جاگنے کے اس معاملے میں کیا ہے نا جناب، رات جاگ رہے ہیں، انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہیں، وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جناب وہ اپنے بائکس کے جو ہے وہ سائلنسر کو جناب اس کا ڈھکن نکال دیں گے، وہ چیزیں بہت ساری لوگوں کو ایذا دینے کے معاملات، تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جناب یہ یعنی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ رسمیں بھی یہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ایک شب برات کے نام پر کی جا رہی ہوتی، تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو شب برات گئی ہیں، اگر لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ جناب یہ اس طرح کی دھمال چوکڑیاں ہوئی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ عبادتیں نہیں کی لیکن صرف جاگے اور مسلمانوں کو تکلیف دی، الامان والحفیظ، عبادتوں کے نام پہ شیطان نے یعنی اگر ایسا گھمایا ہے تو پھر ہم کہاں گریں گے، کہاں اٹھیں گے ہم لوگ؟ تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کیا ہے ہم نے تو ہمیں اسی مہینے میں اللہ پاک کے بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ تو بزرگان دین کا انداز بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن یہ ندا آئے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی بڑی کمال کی بات ہوتی ہے نا، کہ بندہ رات میں اٹھا ہے جب سب سو رہے ہیں، گھر کے سارے افراد سو رہے ہیں، سارے محلے والے سو رہے ہیں، اور بندہ اٹھا ہے، کیا سردی، کیا گرمی، کیا بارش، وہ وضو کر رہا ہے۔ اچھا، ابھی تو چونکہ ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، جہاں میں ہوں ممبئی میں یہاں اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن دیگر جو ہماری اسٹیٹس ہیں وہاں پر زیادہ سردی کا جو ہے وہ ماحول ہے، تو ٹھنڈا پانی ہے نا، ٹھنڈا پانی ہے، اور جناب بندہ اٹھا ہے۔ وہ میں نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ ایک جگہ پڑھی، کسی نے پوچھا پتہ ہے محبت کیا ہے؟ کہا نہیں، بتاؤ
کیا محبت ہے؟ کہا محبت یہ ہے کہ بندہ سرد رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ ہے حقیقی محبت. سبحان اللہ. تو اس طرح کی راتوں میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنا یہ کمال کی ہے. اس کا اپنا ایک لطف ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. محسوس کیجئے، آپ اٹھیں رات میں جب لوگ سو رہے ہیں، آپ اٹھیں تو صحیح، ایک روحانیت ملے گی آپ کو، ایک مزہ آئے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ اب میرے دل کو سکون مل رہا ہے، اب میری روح کو تازگی مل رہی ہے. آپ کا من فریش ہوگا. یعنی صرف نماز نہیں ہے، وہ رات کی عبادت کہ جب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. سب سے پلس پوائنٹ تو یہ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور بندہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ جو چھپ کے کر رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. تو ایسی عبادت کے متعلق تو فرمایا گیا، ایسی چیزوں کے متعلق تو فرمایا گیا، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ چھپا کر صدقہ دینا یہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. یعنی نیکیاں چھپائیے. یہ نعرہ یا یہ کانسیپٹ تو اسلام میں موجود ہے کہ بندہ نیکیاں چھپانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ جو لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بھی کرنا ضروری ہے، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن بالعموم میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکیاں بندہ چھپا کر کرے، عبادت اگر چھپا کر کرے تو کیا شاندار کام ہے، کتنا پیارا یہ معاملہ ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. تو رات میں اٹھیں، تازہ وضو کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، آپ کی لو لگی ہو اپنے رب سے، اور آپ بس یہ وہ بولتے ہیں نا کہ آپ محسوس کر رہے ہوں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. وہ نا وہ مل احسان، وہ ایک حدیث جبریل ہے، اس میں طویل حدیث میں یہ تھا کہ احسان کیا ہے، بھلائی کیا ہے. تو وہ وہاں فرمایا گیا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو یوں کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ ضرور تصور کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بڑی پیاری سمجھے کہ ایک سوچ ہے، بڑی پیاری ایک ادا ہے. یعنی بولتے نا کہ گفتگو کرنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے. جب پڑھیں گے ہم، جب نمازوں کے لیے راتوں میں اٹھیں گے، اللہ کرے تہجد کی ہمیں سعادت مل جائے. تو یہ ماہ شعبان کا مہینہ جاری ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ کرے تہجد کی ہمیں سعادت مل جائے تو نماز تہجد ادا کریں، انشاءاللہ الکریم بڑی برکتیں ملیں گی. تو ایک حدیث پاک میں نے آپ کو بیان کی، مزید آپ آگے سنیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری سے کون یہ واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا، تو آپ نے کئی مقررین اور خطبہ، علماء، صلحاء سے سنا ہوگا. یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ معروف ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ ایسا ہوا کرتا تھا کچھ راتوں میں، تو اس قدر آپ عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اس پر سوجن آ جاتی تھی. اللہ اکبر. یہ آپ کی عبادت و ریاضت کا جو ہے وہ انداز تھا. اور اس کا ذکر ایسا نہیں کہ ایسی بات ہے، اس کا ذکر تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. کسی جگہ پر قرآن کریم میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اے محبوب اتنی عبادت نہ کرو کہ تم مشقت میں آ جاؤ. اس طرح کی مفہوم والی آیت شاید یہ سورہ بقرہ یا کسی اور صورت میں رہی ہوں گی، لیکن قرآن کریم میں جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مشقت میں جو ہے وہ نہ پڑ جاؤ. اس طرح کی مفہوم والی آیت جو ہے وہ موجود ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کا صدقہ عطا فرمائے. اچھا، یوں تو پورے سال آپ کی عبادتوں کا معاملہ رہتا، لیکن خاص کر جو میرے پاس یہاں روایت ہے، لکھا ہے کہ شعبان المعظم ہو یا رمضان المبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری یہ کمال کی ہوتی تھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب براءت میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شب برات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مسجد میں عبادت فرما رہے تھے. شب برات تھی، ماہ شعبان تھا، اور آپ مسجد میں عبادت فرما رہے تھے. شب برات کا ایک اور عمل آپ سنیے.
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں پڑے ہوئے کپڑے کی طرح یعنی بغیر کسی حرکت کے سجدے کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک سے مناجات کر رہے تھے. اس حالت میں دیکھا اور آپ اللہ پاک سے مناجات کر رہے تھے. یہ حجرے مبارکہ کا واقعہ ہے. کتنا پیارا انداز ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملا نا ایف جی این چینل کے ناظرین اس حجرے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادتوں کا انداز مسجد میں کہ شب برات ہے اور آپ مسجد میں نماز ادا فرما رہے ہیں. چونکہ حجرہ مبارکہ اور مسجد بالکل متصل تھی تو اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا. تو آپ دیکھیں کہ مسجد کی عبادت اور گھر کی عبادت آپ کی سیرت مبارکہ میں دونوں ہیں. اسی وجہ سے کسی روایت میں فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے گھر کو بھی عبادتوں سے کیا کرو، عبادتوں سے سجاؤ، اپنے گھروں کو بھی عبادتوں سے آباد کرو. تو 5 وقت کی جو جماعت ہے وہ مساجد میں جناب ادا کریں اور اللہ پاک جتنی توفیق دیں نوافل وغیرہ پڑھنے کا سلسلہ اگر ہمارا گھروں پر ہوں، جیسے اشراق چاشت کے اگر نوافل گھر پر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو صد مرحبا. مسجد میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم. لیکن اگر گھر پہ بھی کچھ نہ کچھ نوافل پڑھنے کا سلسلہ ہو، رات میں نماز تہجد آپ ادا فرما رہے ہیں، رات میں شب بیداری کر کے آپ نوافل ادا فرما رہے ہیں، تو اگر یہ گھر میں بھی ہوں تو انشاءاللہ الکریم ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا اور بلائیں، بیماریاں، پریشانیاں جو گھروں میں ڈیرہ ڈالی ہوئی ہوتی ہیں انشاءاللہ الکریم ان سے بھی نجات کی یہ صورتیں ملیں گی. تو یہ مختلف احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا انداز جو ہے وہ ذکر کیا گیا. مزید میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شب برات کبھی گھر میں اور کبھی مسجد میں عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور اس طرح گزارا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس عبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ کے مبارک قدموں میں سوجن آ جاتی جیسا کہ میں نے بیان کیا. اور آپ تمام لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. یہ جو مفہوم میرے سامنے ہے میں اس میں سے کچھ عرض کرنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں خوب کوشش کرتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں میں سے ہر اس فرد کو جگاتے جو قیام کی طاقت رکھتا. اسی طرح عیدین کی راتوں میں آپ جاگ کر اللہ پاک کی عبادت فرماتے. یعنی عید جو میٹھی عید کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہوتی ہے، بڑی عید کے نام سے مشہور ہوتی ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ جو ہے قربانی والی جو عید ہے، اس شب بھی آپ رات میں جاگ کر اللہ پاک کی عبادت فرماتے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں میں شب بیداری کرنا اور مخصوص مہینوں میں، مخصوص راتوں میں، فکس ایام میں یوں سمجھیے کہ عبادتوں کا سلسلہ ہوتا تھا. تو کیا امتی عبادت نہ کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر ذوق شوق کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہے. امتی کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے بہتر ہے نا. یہ جو ہمیں دیں ہمیں لینا ہے، جن چیز سے روکیں ان سے رک جانا ہے. یہی تو ہے نا. انہی کی اطاعت کا حکم جا بجا قرآن کریم میں ہمیں دیا گیا. تو امتی کو تو یہی چاہیے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو دیکھتے ہوئے اپنی عبادتوں میں اضافہ کرے. اور یہ ماہ شعبان کا جو مہینہ جاری ہے اس میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کرے. میں نے یہاں پر ذکر ہی کیا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ کیا ہوا کرتا تھا. آئیے مزید بھی میں چند بزرگان دین کا انداز مبارکہ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگان دین بھی، ہمارے صحابہ اکرام بھی، اولیاء اکرام بھی کس قدر عبادتوں سے یوں سمجھیے کہ عبادتوں میں رغبت آپ رکھا کرتے تھے. امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ بندہ ان 4 راتوں میں خود کو عبادت کے لیے فارغ کر لے: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات، رجب کی پہلی رات۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی راتوں میں عبادت کی ایک ایسی لگن رکھتے تھے کہ اپنے عامل کو ان راتوں میں عبادت کے لیے باقاعدہ خط کے ذریعے پیغام بھیج کر عبادت کرنے کا حکم صادر فرماتے۔ سبحان اللہ، اتنی اہمیت تھی ان راتوں میں عبادت کرنے کی آپ کے نزدیک۔ اللہ پاک کے کتنے ایسے پیارے ہیں جو اپنی راتوں کو عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ آئیے نیت کر لیجئے کہ ماہ شعبان کے جو ایام جاری ہیں، ماہ شعبان کے جو دن جاری ہیں، انشاءاللہ الکریم ہم عبادت و ریاضتوں میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یار کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا ہمیں معلوم ہے کہ آئندہ سال ماہ شعبان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا؟ کئی لوگ وہ تھے کہ جو اس شعبان یعنی لاسٹ ایئر کی جو شعبان المعظم کا جو مہینہ تھا اس میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال نہیں ہے۔ آپ غور کریں، کئی آپ کے رشتہ دار، ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں سے ایسے کچھ لوگ ہوں، آپ کے پڑوسیوں میں سے کچھ ہوں، لاسٹ ایئر تو آپ کے ساتھ تھے لیکن آج آپ کے ساتھ نہیں ہے، ماہ شعبان کا چاند دیکھنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ یعنی وہ موقع تھا، لاسٹ ایئر ان کے پاس موقع تھا، اگر انہوں نے عبادت ہی کی تو وہ خوش نصیب تھے، اور اگر نہیں کی تو اب اس سال ان کو موقع نہیں ملا، لیکن مجھے اور آپ کو موقع ملا ہے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے، تو ہمیں عبادت و ریاضتوں میں گزارنا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اور بس ان قریب اب ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، تو ماہ رمضان کو بھی ہم نے عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کی پریکٹس ابھی سے ہو جائے گی نا۔ تو جتنے مجھے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، مدنی پھول میں عرض کرتا چلوں کہ جتنے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، پکی سچے نیت کر لیں۔ جتنے ایام ماہ شعبان کے اب باقی ہیں، 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مجھے باجماعت ادا کرنا ہے، اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ الکریم 5 نمازیں مجھے اپنے گھر میں ادا کرنی ہے، سنتوں کے مطابق، مستحبات کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کتنی مصروفیت ہوں، کتنے ہی کام ہوں، لیکن جب نماز ہو تو صرف نماز ہوں، پھر کوئی ہماری مصروفیت یا کوئی اور ہمارے پاس جو ہے وہ کام نہ ہو۔ نیت کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جی جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، نیت کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ الکریم ہم ماہ شعبان کے جو بقیہ ایام ہیں ان کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت میں بھی اضافہ کر دیجیے۔ میں نے مختصر تذکرہ تو اس کا کیا ہے، لیکن مزید عرض کرتا چلوں کہ اس ماہ شعبان المعظم میں ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی بھی تلاوت کرنی ہے، اور ایسا نہیں کہ جناب بس وہ کبھی اٹھایا، پڑھا، چھوڑ دیا۔ یعنی میں کیا عرض کروں ہمارا کیا حال ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید جب سے ہمارے گھروں میں بند ہوا، یعنی وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میرا رزق بند ہو گیا، اگر آپ میں سے کوئی ایسا کہتا ہے تو چلیں آپ سے میرا سوال ہے، آپ کہتے ہیں میرا رزق بند ہو گیا، میرے گھر میں بیماریاں ہیں، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، فلاں ہیں، یہ بھی پرابلم، وہ بھی پرابلم، یہ بھی پریشانی، وہ بھی پریشانی، یہ بھی بند، وہ بھی بند۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ سب بند ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید بند ہے؟ اگر قرآن مجید کھلا ہوتا، میرا گمان ہے، میرا حسن ظن ہے، میرا اپنے رب کے کلام کی تلاوت پر یہ یقین کامل ہے الحمدللہ کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت اخلاص کے ساتھ صحیح انداز میں، جس طرح قرات کرنے کے لوازمات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لوازمات ہیں، اگر اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اگر تلاوت قرآن کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے، اللہ کی رحمت سے یہ اللہ پاک کا پاکیزہ کلام پڑھنے کی برکت سے گھروں سے یہ آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں، یہ معاملات ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نہیں کھلا ہے تو جناب پھر رزق میں تنگی کی شکایت کیسی، پھر جناب بیماریوں کی شکایت کیسی؟ آئیے
قرآن کھولیے، تلاوت کیجئے، جہاں سے اللہ پاک توفیق دے۔ آپ غموں میں مبتلا ہیں، رنج و الم میں ہیں، آپ جناب ٹینشن میں ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، لوگ جناب کہیں کہیں جانے کا مشورہ دیتے ہیں، وہاں جائیے وہاں جائیے، وہ کیسی جگہ ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے، وہ جہاں ہے وہی جگہ ہے، لیکن قرآن کریم آپ دیکھیں، آپ کھولیں، آپ پڑھیں، شوق محبت کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ پرسکون ماحول اپنے اندر پانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اس ماہ شعبان میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ابھی تک نہ کی ہو، لیکن اب بھی کچھ ایام باقی ہیں تو کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ اللہ پاک جتنی توفیق دیں، ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، منزل پڑھ سکتے ہیں، صفحہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ رکوع ہی پڑھ سکتے ہیں، کچھ جناب آپ آیتیں ہی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے، لیکن پلیز قرآن پڑھیے۔ تو عبادتیں کرنی ہیں، فرض عبادتیں کرنی ہیں، نفل عبادتیں کرنی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس ماہ شعبان کو انشاءاللہ الکریم ماہ عبادت بنانا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ایف جین چینل کے ناظرین کی میرا یہ ذہن بنا رہے، میرا یہ سلسلہ بنا رہے، تو گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی اور مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اس ماحول میں اگر آپ آ گئے تو عبادت و ریاضت کا ذہن بنا رہے گا اور استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت جو ہے وہ ملتی رہیں گی۔ آخر میں قرآن مجید کی چونکہ بات چلی تھی تو چند یہاں پر آپ کو فضیلتیں بیان کرتا چلوں تاکہ مزید ذہن بنانے اور اس پر استقامت پانے میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ یہ میں آپ کو بیان کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پاک۔ آپ ساری رات عبادت فرماتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن کریم یہ پڑھ لیا کرتے۔ اسی طرح جلیل القدر امام حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں سفر و حضر میں حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہا ہوں، آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد بن منیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 40 سال تک یہ معمول تھا کہ آپ ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی بزرگان دین کی فہرست یہاں پر میرے پاس موجود ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کے عادی تھے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان بزرگوں کے طفیل ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ماہ شعبان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اسی طرح کا ذہن بنانے کے لیے، اسی طرح مزید عبادتوں کا ذہن بنانے کے لیے ایف جین چینل دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ الکریم ماہ شعبان میں کئی پروگرام ایسے ہیں، بلکہ ماہ رمضان کی آمد پر بھی کئی پروگرام ہیں، ماہ رمضان میں بھی کئی ایسے پروگرامس ہیں کہ انشاءاللہ آپ اگر ایف جین چینل کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اللہ نے چاہا تو عبادت و ریاضتوں پر استقامت پانے اور اپنا دینی ذہن بنانے کا ایک موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم پھر ملاقات ہوگی۔ ایف جین چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول، نبی 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 مصطفیٰ، نبی 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 مصطفیٰ، یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول۔